نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ باب نمبر 3۔ آج بات ہوگی حالات بعثت شریف تا ہجرت۔ اس عنوان پر قلم اٹھانے سے پہلے مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عرب اور باقی دنیا کی دینی اور اخلاقی اور روحانی حالت جو تھی اس کا مجمل بیان پیش کیا جائے، جس سے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی ضرورت اور اہمیت ثابت ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں دنیا کی حالت پہلے دیکھتے ہیں کہ عرب پہلے دین ابراہیمی پر تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت نابت کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے بعد قبیلہ جرہم متولی ہوا۔ اس قبیلہ کو عمرو بن لقمین نے، جو قبیلہ حذائیہ کا مورث آلہ تھا، بیت اللہ شریف سے نکال دیا اور خود متولی بن گیا۔ اس کا اصل نام عمرو بن ربیعہ بن حارثہ بن عمرو بن عامر زادی تھا۔ عرب میں بت پرستی کا بانی یہی شخص تھا۔ اس نے صاحبہ وسیلہ بحیرہ خامیہ کی رسم ایجاد کی تھی۔ ایک دفعہ یہ سخت بیمار ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ بلقا واقع شام میں ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم اس میں غسل کرو تو تندرست ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ بلقا میں پہنچا اور اس چشمہ میں غسل کرنے سے اچھا ہو گیا۔ وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں اور انہی کے وسیلہ سے دشمن پر فتح پاتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے درخواست کی کہ ان میں سے کچھ مجھے بھی عنایت کیجیے۔ غرض اس نے وہ بت لا کر کعبہ کے گرد نصب کر دیے اور عرب کو ان کی پوجا کی دعوت دی۔ اس طرح عرب میں بت پرستی شائع ہوگی، جس کا اجمالی خاکہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ بت کا نام دو مقامی بت دومتل جندال جو دمشق اور مدینہ کے وسط میں ہے۔ پوجنے والا قبیلہ کلب کفیت۔ یہ بت بشکل انسان بزرگ جسا تھا جس پر دو خلا منقوش تھے، ایک خلا بطور آذر اور دوسرا بطور چادر، تلوار آڑے لٹکائے ہوئے اور کمان نشانے پر۔ سامنے ایک تھیلے میں نیزہ اور جھنڈا تھا اور ایک ترکش تھی جس میں تیر تھے۔ حارثہ اجداری اپنے بیٹے مالک کو دودھ دے کر اس بت کے پاس بھیجا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اپنے معبود کو بلا لاؤ۔ بت کا نام سواح اور مقامی بت رباط۔ پوجنے والا قبیلہ خزیل کفیت۔ بنو لحیان اس بت کے خادم یا پجاری تھے۔ بت کا نام یغوث، مقامی بت مزہج اور پوجنے والا قبیلہ مزہج و اہل جرش کفیت۔ مزہج یمن میں ایک ٹیلہ کا نام ہے۔ بت کا نام یعوق، مقامی بت حیوان اور پوجنے والا قبیلہ ہمدان اور ان کے نواح کے لوگ یمن میں کفیت۔ حیوان سنا یمن سے مکہ کی طرف 2 دن کا راستہ ہے۔ بت کا نام نصر، مقامی بت بلخ، پوجنے والا قبیلہ تمیر کفیت۔ بلخ سرزمین سبا واقع یمن میں ہے۔ خمیر نصر کو پوجتے رہے یہاں تک کہ ود نواس نے ان کو یہودی بنا لیا۔ اس طرح خمیر کے لیے تبدیل مذہب سے پہلے سنا یمن میں ایک مندر ٹام تھا جس پر وہ قربانیاں چڑھاتے تھے۔ بت کا نام فلس، بشکل انسان، مقامی بت آجا، پوجنے والا قبیلہ تائی کفیت۔ قبیلہ تائی کے 2 پہاڑ عجا و سلمہ مدینہ منورہ سے جانب شمال 3 مرحلہ کے فاصلہ پر ہیں۔ اس بت پر قربانی چڑھاتے تھے۔ اگر کوئی جانور بھاگ کر اس کی پناہ میں آتا تو وہ اسی کے ہو جاتے۔ ایک روز اس کا پجاری سیفی نام ایک عورت کی اونٹنی بگھا لایا اور اس بت کے پاس لا کر باندھ دی۔ عورت نے اپنے ہمسایہ سے شکایت کی اور وہ اونٹنی کو کھول کر لے گیا۔ پجاری نے بت سے فریاد کی مگر کچھ نہ بنا۔ عدی بن حاتم نے یہ دیکھ کر بت پرستی چھوڑ دی اور عیسائی ہو گئے۔ پھر 9 ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے۔ اگلے بت کا نام منات، مقامی بت قدیہ کے قریب ساحل بحیرہ پر کوہ مشکل کے نواح میں۔ پوجنے والا قبیلہ اوس و خزرج خزیل اور خزاعہ کفیت۔ قریش اور باقی تمام عرب اس کی عبادت کرتے تھے اور اس پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ اوس اور خزرج جب مدینہ سے حج کرنے آئے تو ارکان حج ادا کر کے اپنے ساتھ اس بت کے پاس منڈواتے تھے اور اس کے بغیر حج کو ناتمام سمجھتے تھے۔ اگلے بت کا نام لات اور مقامی بت طائف، پوجنے والا قبیلہ ثقیف اور کفیت۔ مربع پتھر تھا، تمام عرب اس کی تعظیم کرتے تھے اور بت کا نام
عزا مقام بت وادی خراز اور واقعہ نخلا شامیہ مکہ سے جانب شمال 2 دن کا راستہ اور پوجنے والا قبیلہ قریش اور کفیت یہ ایک شیطانیہ تھی جس کا تھان ببول کی طرح درختوں میں تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ان درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کو قتل کر دیا۔ قریش دیگر اصنام کی نسبت اس کی تعظیم زیادہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حرم کعبہ کی طرح وادی حراز میں ایک درہ کو اس کا حرم قرار دیا تھا۔ اس درہ کا نام سقا تھا اور قربانیوں کے لیے ایک مذبح بھی بنایا تھا جسے غب کہتے تھے۔ عرب لات و منات اور عزا کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہماری شفاعت کریں گی۔ اگلے بت کا نام ذوالخلصہ تھا۔ مقام بت تبادلہ پوجنے والا قبیلہ خشم بجیلہ ازودسراتہ کفیت تبالہ مکہ و یمن کے درمیان مکہ سے 7 یا 8 دن کی راہ ہے۔ یہ بت سفید پتھر تھا، منقوش تھا جس پر تاج کے مثل کوئی شید تھی۔ اگلا بت سات مقام بت ساحل جدہ پوجنے والا قبیلہ مالک و ملکان پسران کنانہ کفیت طویل پتھر تھا، اس پر خون بہایا جاتا تھا۔ اگلے بت کا نام ذوالکفلین تھا۔ مقام بت ارز و دوس واقعہ یمن پوجنے والا قبیلہ دوس کفیت فتح مکہ کے بعد حضرت طفیل بن عمرو دسی نے اس بت کو بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلا دیا تھا۔ اور بھی اسی طرح بہت سے بت اور ان کے مقام کے بارے میں یہاں درج ہے۔ اگر سب کا ذکر کیا جائے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔